بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ شریعت ہر اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے اور بہت ساری خصوصیتوں کی حامل ہے. اللہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ شریعت اسلامیہ ہے. جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ دین اسلام ہے. آپ دین اسلام کا کسی بھی ناحیے سے جائزہ لیں، خواہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، خواہ بات عبادات کی ہو یا بات معاملات کی ہو، یا معاشرتی اور سماجی مسائل سے متعلق گفتگو ہو، ہر لحاظ سے یہ دین کامل دین ہے، مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین جو دین اسلام ہے وہ مکمل دین ہے اور اس میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کی ہے. یقیناً اسلام کی رہنمائی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اسی دائرہ کار میں ایک رہنمائی اسلام کی یہ بھی ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا دماغ ہے. انسان کے دماغ میں خرابی ہو جائے تو انسان اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے اور پھر وہ انسان صحیح انسان نہیں رہ پاتا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو آیت میں نے پڑھی: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تیری باتوں کو سنتا ہوں، تیری باتوں کا جواب دیتا ہوں، تیری باتوں کو قبول کرتا ہوں. ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعائیں دیکھیے مختلف طرح کی ہوتی ہیں. بعض دعائیں وہ ہیں جو عمل کے ساتھ خاص ہیں. ہم یہ عمل کریں گے تو اس موقع سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں وہ سکھایا. مثال کے طور پر ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، داہنے پاؤں کو پہلے رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے. اسی طرح مسجد سے ہم نکلیں، بائیں پاؤں کو پہلے نکالیں. کون سی دعا پڑھی جائے؟ ہمارے نبی نے وہ دعا سکھائی ہے. ہم ٹوائلٹ جا رہے ہیں، باتھ روم جا رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے، بول و براز کے لیے جا رہے ہیں، ایسی جگہوں پر پہلے اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھائیں اور وہ دعا پڑھیں جو دعا ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. اور جب قضائے حاجت سے باہر آئیں، بول و براز سے فارغ ہو کر نکلیں تو پہلے دائیں پاؤں کو نکالیں اور وہ دعا پڑھیں جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے. ہم گھر میں جائیں تو پہلے سلام کر کے جائیں. ہماری ملاقات کسی سے ہو، خواہ ہم اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں،
مسلمان ہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے، یہ شریعت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج نے ایک الگ رخ اختیار کر لیا ہے، ہم جسے پہچانتے ہیں اسے ہی سلام کرتے ہیں، اور جسے نہیں پہچانتے ہیں اگر اسے ہم نے سلام کیا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں گے اور یہی کہیں گے مولانا آپ کو میں نے پہچانا نہیں۔ ارے بھائی، آپ نے ہمیں پہچانا یا نہ پہچانا، آپ مسلمان ہیں نا۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب مسلمان سے ملاقات کرو، یہاں تک کہ کسی آڑ کے بعد بھی دوبارہ ملاقات ہو تو اسے سلام کرو، کلام سے پہلے سلام سے ابتدا کرو۔ اس میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کی بات نہیں ہے، سامنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیں چھینک آئی، آپ کو چھینک آئی، نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم دعا پڑھیں، اور چھینک پر دعا پڑھنے کے بعد سامنے والے نے جو دعا سنی ہے نبی نے اسے بھی کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، اور پھر چھینکنے والے سے کہا کہ تم پھر یہ دعا پڑھو۔ 3 دعائیں ہیں۔ تو دوستو بتانا یہ ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو عمل کے ساتھ خاص ہیں، ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بات دعا کے سلسلے میں یہ اچھی طرح یاد رکھیے، وہ دعائیں اچھی طرح یاد رکھیے، وہ دعائیں جن کا جواب مطلوب ہوتا ہے اس دعا کو بھی زور سے پڑھنی چاہیے اور اس کا جواب بھی زور سے دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں چھینک آئی تو ہم زور سے کہیں الحمدللہ۔ آپ جس نے میری دعا سنی ہے آپ زور سے کہیں یرحمک اللہ، پھر ہم اسے کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے میرے سلام کو سنا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ سلام کا جواب اتنے زور سے دے کہ میں اسے سن سکوں جس نے سلام کیا ہے۔ میں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں، خاص طور سے جب پڑھانے کے لیے جاتا سلام کر کے جاتا ہوں، جب پڑھا کے نکلا سلام کر کے، بسا اوقات طلبہ کی طرف سے جواب نہیں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا، طلبہ کہتے ہیں مولانا آہستہ سے جواب دیا۔ میرے عزیزو، آہستہ سے جواب دینا نہیں، ہم نے زور سے سلام کیا ہے، اس سلام کا جواب مطلوب ہے، آپ کو بھی زور سے جواب دینا چاہیے۔ زور سے دینے کا مطلب نہیں کہ آپ چیخ کر جواب دیں، زور سے دینے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ آپ کے سلام کا جواب سنے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وہ دعائیں، وہ سلام ہو یا چھینک کا عمل ہو یا کوئی اور دعائیہ کلمات ہو، جیسے اہل عرب بات بات میں دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان جو بر صغیر ہم کہتے ہیں، وہاں تو دعائیں دینے میں بھی لوگ بخل کرتے ہیں، دعائیں بھی جلدی نہیں دیتے۔ لیکن اہل عرب کے درمیان میرا رہنا ہوا ہے، میں جانتا ہوں بات بات میں دعا دیں گے آپ کو۔ آپ سے کوئی بات پوچھی، آپ نے جواب دیا، فوراً کہیں گے اللہ یفتح علیک، اللہ تعالیٰ آپ پر علم کا دروازہ کھول دے۔ آپ نے کوئی بات کہی، فوراً کہیں گے اللہ یبارک فیک، اللہ آپ کو برکت دے۔ اس طرح سینکڑوں الفاظ دعا کے جو دہراتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو عموماً دعا دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور دیا بھی تو دل میں آہستہ سے دے دیا، دل میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن زور سے دیجئے گا تو سامنے والے کو خوشی ہوگی کہ ہم نے اس کا کوئی کام کیا ہے، اس نے ہمیں دعا دی ہے۔ کم از کم جزاک اللہ تو کہہ سکتے ہیں، جزاک اللہ یہ بھی بہت بڑی دعا ہے۔ یہ جملہ اگر ہم نے کہہ دیا بہت بڑی دعا ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دعائیں وہ ہیں جو عمل کے ساتھ خاص ہیں، جو میں نے مثال دی، مسجد میں جائیں گے تو یہ پڑھیں گے، نکلیں گے تو یہ پڑھیں گے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو ضرورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ضرورت، مثال کے طور پر ہمیں بارش کی شدید ضرورت ہے، آپ دعا
अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ, बहुत सारी दुआएं वारिद हैं। बारिश बहुत जोरदार हो रही है और खतरा है कि मसाइब मुश्किलात आ जाएंगे, उस मौके से भी दुआ है कि ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। और भी दुआएं हैं। आपको मिसाल के तौर पर औलाद की जरूरत है, आप साहिब औलाद होना चाहते हैं, शादी हो चुकी है, औलाद नहीं है, बहुत सारी दुआएं, आप दुआएं पढ़ें। आप शादीशुदा हैं, शोहर बीवी आपस में मिल रहे हैं, उस वक्त के लिए भी नबी ने दुआ सिखाई है कि ये दुआ पढ़ के आपस में ताल्लुकात कायम करो। तो मैं ये कह रहा था कि दुआ की एक दूसरी किस्म है जो दुआ जरूरतों के साथ खास है। आप मकरूज हैं, मिसाल के तौर पर हमारे नबी ने दुआ सिखाई, तुम दुआ पढ़ो। और कर्ज के सिलसिले में मुख्तलिफ तरह की दुआएं हैं, आप उन दुआओं में से किसी भी दुआ को याद कर लें, उलमा से रब्त करें, मुफ्तियान इकराम से रब्त करें और किसी भी दुआ को याद कर लें, आप उस दुआ का एहतिमाम करें। आप कोई नेक काम करने जा रहे हैं, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमाए। तो दुआ की दोस्तों पहली किस्म तो वो हुई जो दुआ अमल के साथ खास है, हम ये करें तो ये पढ़ें। दुआ की दूसरी किस्म है जो जरूरतों के साथ खास है, हमें फला चीज की जरूरत है, बारिश की जरूरत है, हम ये दुआ पढ़ें। हम मकरूज हैं, हम ये दुआ पढ़ें। हमें औलाद की जरूरत है, हम ये दुआ पढ़ें। हमें दुश्मनों से खतरा है, हम ये दुआ पढ़ें। हमें आफियत चाहिए, अमन और सलामती चाहिए, घबराहट है, दिल घबरा रहा है किसी वजह से, वो दुआ पढ़ें। वो जरूरतों के साथ, मौका और महल के साथ खास है। एक तीसरी दुआ की किस्म दोस्तों ये जो कोई मौका और महल के साथ खास नहीं है, हम किसी भी मुनासिब वक्त में दुआ कर सकते हैं। और वो सैकड़ों दुआएं हैं जो कुरान में, हदीस में वारिद हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इसके लिए कोई वक्त खास नहीं है, हम भलाई मांग रहे हैं, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, हमें दुनिया की भी भलाई दीजिए, आखिरत की भलाई दीजिए। आप ये दुआ किसी वक्त भी मांग सकते हैं। आप दुआ मांग रहे अल्लाहुम्मा आफिना फी जसदी व फी बदनी, अल्लाह मुझे जिस्म, मेरी जान में आफियत दीजिए, ये दुआ कभी भी मांग सकते हैं। आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करना चाह रहे हैं, आप कहिए रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आप ये दुआ किसी वक्त भी मांग सकते हैं। आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, मांगिए रब्बना वातिना मा वाअतना अला रुसुलिक वला तुखज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। आप किसी वक्त भी दुआ मांग सकते हैं। आप पढ़िए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, किसी वक्त भी मांग सकते हैं। सैकड़ों दुआएं ऐसी हैं जो वक्त के साथ खास नहीं है, जरूरत के साथ खास नहीं है, अमल के साथ खास नहीं है, हमें किसी वक्त भी वो दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन याद रखिए मेरा रब या हमारा रब हमारी दुआओं को सुनता है, यकीनन सुनता है, लेकिन उसकी कबूलियत का वक्त खास हुआ करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की बनी इसराइल के बारे में, 40 साल के बाद वो दुआ कबूल हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे और दुआ कर रहे थे रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, मेरे रब यहां जो लोग बसते हैं काबे के पास, इनमें से कोई रसूल भेजे। इनमें से दुआ कबूल हुई कब? सैकड़ों साल के बाद कबूल हुई है। अल्लाह के रसूल आखिरी नबी आका नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में विलादत होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सालों पहले दुआ जो की गई थी वो अब कबूल हो रही, बल्कि ये कहा जाए कि दुआ तो अल्लाह की नज़र कबूल हो जाती है, उसका असर और जाहिर होने का एक वक्त होता है कि कब दुआ का असर जाहिर हो। हम ये सोचते हैं दोस्तों, हमारी और आपकी जो आदत है, हम ये सोचते हैं कि मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी
ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا اور ہم سوچتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی ہماری دعا قبول ہو جائے، مصلی سے ہم اٹھے دعا قبول ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور خود میرے ساتھ یہ تجربہ الحمدللہ متعدد بار، ہمیشہ تو نہیں، متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ دعا کی، ہاتھ پھیر کے چہرے پر اٹھا، چند منٹوں کے بعد دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو گیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا جو پریشانی تھی۔ اب بسا اوقات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ آپ کبھی کسی استاذ کے پاس جاتے ہوں گے، کبھی کسی نگراں کے پاس جاتے ہوں گے، کبھی خود آپ اپنے والد صاحب سے کچھ مانگتے ہیں، اور مانگنے کا انداز اگر نرالا ہے آپ کا تو مولوی صاحب بھی سوچتے ہیں کہ بچہ 2-4 دفعہ اور بولے، 2-4 دفعہ اور مانگے تو دوں گا۔ والد کے پاس بچہ روتا رہتا ہے، لیکن اس کا رونا ہی بچہ والد کو اتنا اچھا لگتا ہے، والد سوچتے تھوڑا اور روئے تب دوں گا، والد دیتے۔ تو ہمیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ دیتا ہے۔ ایک بات اور کہتے چلوں، وہ یہ ہے دوستو، ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ جو ضرورتوں کے ساتھ خاص ہے دعائیں، جو دعا عمل کے ساتھ خاص ہے، وہ تو دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ کھانا شروع کر رہے ہیں، دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کھانے سے فارغ ہو رہے دعا پڑھیں، یہ تو دعا پڑھنی ہے۔ لیکن ہم جو اپنی عافیت کے لیے، اپنی ترقیات کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، اخروی بہتری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جسم و جان کی عافیت کے لیے یہ جو دعا ہم کرتے ہیں، یہ دعائیں پڑھنی نہیں چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ امام صاحب بھی، چاہے میں امام ہوں چاہے کوئی اور امام ہو، امام صاحب بھی عموماً دعا پڑھتے ہیں۔ چند رٹے رٹائے جملے ہیں، پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا، قصہ ختم، مقتدی کی بھی چھٹی ہو گئی۔ نہیں، دعا پڑھنے اور دعا مانگنے میں فرق یاد رکھیے۔ پڑھنا وہ ہے جو آپ نے رٹے ہوئے انداز میں پڑھ دیا، یقیناً ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے، جو ہماری زندگی کے فوائد کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ مانگنا کسے کہتے ہیں دوستو؟ مانگنا کہتے ہیں ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے، ہمارے اندر انکساری ہونا چاہیے، ہمارے اندر تضرع ہونا چاہیے، ہمارے اندر گڑگڑاہٹ ہونی چاہیے، ہمارے اندر خشیت الہی ہونی چاہیے، ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ جب دروازے کے سامنے آئس کریم بیچنے والا آ جائے، بچہ آتا ہے اپنے بابا سے کہتے بابا آئس کریم کھائیں گے، پیسہ دیجئے۔ بابا کہتے نہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، سردی ہو جائے گی، نزلہ ہو جائے گا، پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ پھر رونا شروع کرتا ہے، باپ کے دامن کو پکڑتا ہے، باپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، باپ کے پیٹ کو، پاؤں کو چھوتا ہے، تو پھر وہی والد جس نے انکار کیا تھا وہ پھر 10 روپے نکال کے دے دیتا ہے، جاؤ آئس کریم کھا لو۔ پہلے بچے نے مانگا نہیں تھا، بلکہ ایک بات کہی تھی، لیکن بعد میں اس نے مانگا، اور ایسا مانگا کہ والد نے دے ہی دیا۔ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے۔ ہم تو چند جملے پڑھ کے ہاتھ پھیرتے اور سمجھتے اللہ میاں قبول کر لیں۔ نبی نے سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو دعائیں مانگتے تھے، تہجد کی نماز میں، نفل نماز میں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی آپ کے آنسو سے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ کے شانوں پہ چادر ہے، اب رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، شانوں سے چادر گر جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے اے نبی، اللہ نے دعا سن لی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ دعائیں مانگنا سیکھیے، جہاں دعائیں پڑھنی ہیں، جو عمل پر دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہے، پڑھیے، ثواب کی نیت سے پڑھیے۔ لیکن جہاں دعائیں پڑھنی نہیں مانگنی ہے، وہاں دعائیں مانگنا سیکھیے، روئیے، گڑگڑائیے، خشیت اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے دوستو کہ ہماری روزی روٹی حلال ہونی چاہیے۔ آج آدمی کی صورتحال یہ ہے کہ یہ پیٹ کے لیے سب کچھ کرتا ہے،
پیٹ کو بعض لوگوں نے کہا کہ پیٹ تو جہنم ہے، جہنم میں کتنے بھی آدمی کو ڈال دیا جائے آخر میں جہنم یہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اے رب کسی اور کو ڈال لیجیے، ہم تو خالی ہیں۔ تو یہ پیٹ جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا، اگر اللہ کا خوف نہیں، شریعت کی پاسداری نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو یہ پیٹ جہنم ہے، جتنا بھی ڈال دو پیٹ کہے گا اور بھی ڈال دو تھوڑا، اور بھی ڈال دو تھوڑا۔ اور کہیں دعوت اگر ہو تب تو پیٹ اور چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اپنے گھر میں تھوڑا کم کھایا تھا، ارے دعوت سے ذرا زوردار کھا لو، بیمار پڑے تو بڑے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے، اور ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی جب اللہ سے ہم مانگے، روئے، گر گرائے۔ کلیم عاجز کا ایک شعر ہے، اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کلیم عاجز بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہار کے پٹنہ کے رہنے والے تھے، تبلیغی جماعت کے امیر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، مناسب ہے سمیٹو دامن دستے دعا عاجز، مناسب ہے سمیٹو دامن دستے دعا عاجز، زباہی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا۔ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، اللہ کی پاسداری نہیں ہے، صرف اللہ کی سے دعا کرنے۔ مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا عاجز، زباہی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا۔ شریعت پر چلیے، شریعت کی اتباع کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہوئیے، شریعت اسلامیہ کو اپنے گلے اور سینے سے لگائیے، انفرادی زندگی میں بھی عمل کیجئے، اجتماعی زندگی عمل کیجئے، پھر دعائیں مانگیے، دعاؤں کے اثرات انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوں گے، ضرور ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔